26 हिजरी आई, अबुल फजील अब्बास की विलादत हुई। चांद सा बच्चा, बिल्कुल चांद सा, क्योंकि कमरे बनी हाशिम है ना। जैसे ही विलादत हुई, इधर मौला अली घर में नहीं थे, मस्जिद में थे। सुनिए, मौला अली मस्जिद में थे। कंबर कहता है अभी एक एराबी आया, एक आदमी आया और उसने अपने ऊंट को बांधा मस्जिद के सामने, घोड़े को, और मस्जिद में दाखिल हुआ और दाखिल होकर कहने लगा कि मैं अली से मिलना चाहता हूं। मेरे मौला सामने बैठे थे। कहा काहे के लिए आए हो, शायद तुम्हें कोई हाजत है। कहा हाँ मौला आपने सही पहचाना, मुझे हाजत है। कहा क्या हाजत है? कहा ये बताऊंगा नहीं। हाजत मुझे है मगर मैं बताऊंगा नहीं। कहा क्यों? कहा ऐसे मौला के पास नहीं आया हूं जिसे बताने की जरूरत पड़े। आपको खुद ही मालूम है। समझ? मैं ऐसे मौला के पास आया हूं। मौला ने कहा कंबर जल्दी से जाओ, घर पे ज़ैनब से फला जगह पर कुछ दिरहम रखे हैं, वो दिरहम लेके आओ। कंबर घर गया, फिजा निकली, चेहरे पे मुस्कुराहट। कंबर ने कहा इतना मुस्कुराते कभी नहीं देखा। कहा इसलिए कि उम्मुल बनीन के एक चांद सा बेटा पैदा हुआ है। जाके खबर कर दो मेरे मौला को, अली को, और कहो जाके कि एक बिल्कुल चांद का टुकड़ा पैदा हुआ है। इधर कंबर गए, मौला अली मसरूफ हैं बातों में। कंबर बेचैन है, किसी तरह खबर करूं अपने मौला को, किसी तरह बशारत दूं। एक मर्तबा मेरे मौला तो समझते ही थे। कहा कंबर क्या कहना चाहता है? कहा मौला बशारत देना चाहता हूं आपको, ऐसी बशारत जिससे आप खुश हो जाएंगे। मेरा मौला कहता है अगर तूने अच्छी बशारत दी तो मैं भी आज तुझे जन्नत की बशारत दूंगा। सुनिए बस कुछ ही मिनट है। तो उन्होंने कहा मैं तुझे जन्नत की बशारत दूंगा। उन्होंने कहा मौला तुम्हें चांद सा बेटा मुबारक हो। कहा किससे? कहा उम्मुल बनीन से। कहा कंबर तुझे जन्नत मुबारक हो। विलादते अब्बास पे जिसे सबसे पहले जन्नत मिली। अब जरा जाके सुनिएगा, विलादते अब्बास पर जिसे सबसे पहले जन्नत मिली उसे कंबर कहते हैं। खाली विलादत की खबर पर मुझे वाकया याद आया हमें जंगे खंदक का, कि जो अली की फतह की खबर देगा मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। सहाबा दौड़ने लगे, किसी का सांस ऊपर नीचे हुआ और सलमान नीचे ही बैठे हुए थे। या रसूल अल्लाह भाई की फतह मुबारक हो। अब मैंने आपकी खिदमत में हिस्ट्री हजरत अब्बास की विलादत तक में ले आया। एक मर्तबा मौला अली ने जन्नत की बशारत दी। घर पहुंचे, जनाबे ज़ैनब की आगोश में है अब्बास। एक मर्तबा कहा बाबा नाम रख दीजिए। सुनिए अभी वो तवज्जो चाहता हूं, नाम रख दीजिए। कहा नाम है अब्बास। अब्बास के डिक्शनरी में माना देखिए क्या है, अल असदुल्लज़ी। एक एक आदमी से तवज्जो चाहता हूं। अल असदुल्लज़ी तहरुबु मिनहुल उसूद। अब्बास उस शेर को कहते हैं जिससे दुनिया का हर शेर डरे। अल अब्बास तहरुबु मिनहुल उसूद, उस शेर को कहते हैं जिससे दुनिया का हर शेर डरता हो, उसे अब्बास कहा जाता है। अब्बास के नाम में जेर नहीं है, लफ्ज़े अब्बास में जेर नहीं है, इसलिए कि जिसने जेर करना सीखा हो यह है अब्बास। इसकी कुन्नियत अबुल फजल है, लक़ब कमर बनी हाशिम है, एक लक़ब है सक्का। सारे अलक़ाब बता दिए। उसके बाद सुनिए, मौला अली ने गोद में लिया। लेने के बाद एक बोसा दिया लबों को, एक बोसा दिया कानों को, एक बोसा दिया आंखों को। ज़ैनब ने पूछा बाबा ये 3 बोसे क्यों दिए? कहा यरा बिलहक, यंतिको बिलहक, यस्माओ बिलहक, ताकि कानों से हक सुने, जबान से हक बोले। अरे मैंने इतनी बड़ी रिवायत पढ़ दी, आप बैठे रह गए।
عباس کو بوسے نہیں دیے جا رہے، عصمت کی سند دی جا رہی۔ عصمت صغرا کے مالک ہیں عباس، عصمت کبریٰ ائمہ کے پاس ہے، یعنی نہ زبان میں غلطی، نہ عمل میں غلطی، نہ کوئی غلطی عباس نہیں کر سکتے، سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے حضرت ابو الفضل عباس، نام رکھ دیا، پوسا دے دیا، بڑھتے رہے تو پیدا کس لیے ہوئے؟ حسین ابن علی کو بچانے کے لیے۔ یہی ہے جب 9 محرم آئی، 9 محرم میں ابن سعد نے میٹنگ کی اور کرنے کے بعد کہا ساری فوج کانپ رہی ہے، ڈر رہی ہے، انہوں نے کہا بس ایک آدمی حسین کی طرف سے کاٹ لو، بعد میں ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہے۔ شمر امان نامہ لے کے چلا، جا کے کہتا ہے کہاں ہے میرے بھانجے؟ حسین ابن علی سن رہے ہیں، عباس سن رہے ہیں، نہیں گئے۔ میرے مولا حسین نے کہا میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب رشتہ داری کی بھیک مانگ کے آئی گیا، خدا کی قسم یہیں سے اسلام کہتا ہے کہ رشتہ دار چاہے جھوٹا بن کے آئے، میں جانتا ہوں تم ان سے ان کی طرف مائل نہیں ہو، ان کے اصلی رشتہ دار بھی نہیں ہو، میں جانتا ہوں، لیکن وہ کہنے تو یہی آیا تم میرے رشتہ دار ہو، آ جاؤ۔ اور میں کہہ رہا ہوں، حسین کہہ رہا ہے جاؤ۔ اب چونکہ ہیں غلام، گئے، جانے کے بعد سنیے کیا کہا، عباس تم میرے رشتہ دار ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں امان دے دوں۔ لعن اللہ علیک، تجھ پہ لعنت ہو، لعن اللہ علی امانک، تیری امان پہ لعنت ہو۔ اور میاں اب تک آپ نے پوری زندگی اشرے سنے، آج ثمرات الاواد کی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں کہ مقتل میں ہے عباس نے جملہ کیا کہا، اگر جملہ سمجھ گئے پوری محفل ہو جائے گی قیامت تک۔ اترکو من خلقنی اللہ لاجل، کیا اسے چھوڑ دوں جس کے لیے پیدا ہوا؟ خدا کی قسم بڑا قیمتی جملہ ہے، اترکو من خلقنی، اس کے لیے جس کے لیے پیدا ہوا کیا اسے چھوڑ کے آ جاؤں؟ یہ ہے عباس۔ اسی لیے ہمارا دستور ہے، عباس یعنی باب حسین۔ عباس کے عدد ہیں 133، عباس کے عدد ہیں 133، باب حسین کے عدد ہیں 133، یعنی حسین کا دروازہ نبی تک جب تک نہیں پہنچے گے جب تک علی تک نہ ہو، حسین تک جب تک نہیں جاؤ گے جب تک عباس تک نہ ہو۔ یہ باب حسین ہے، انبیاء کی ڈھارس کا نام ہے حسین، اور حسین کی ڈھارس کا نام ہے عباس۔ اسی لیے ہمارے جلوس، جتنے بھی جلوس ہیں پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، گھوڑا ہو نہ ہو، تازیہ ہو نہ ہو، جھولا ہو نہ ہو، ہمارے یہاں جھولا ہر جلوس میں نہیں ہوتا، گھوڑا ہر جلوس میں نہیں ہوتا، اسی طرح تابوت ہر جلوس میں نہیں ہوتا، مگر کوئی جلوس ایسا دکھائیے جس میں علم نہ ہو۔ کیوں؟ آج آپ کو پیغام دے رہا ہوں ولادت عباس پر، یہ سبب اس لیے ہے تاکہ جب یہ قوم علم اٹھائے تو اس میں وفادار پیدا ہو، غدار پیدا نہ ہو۔ بس ایک منٹ، ایک جملہ اور سن لیجئے، جو اسی لیے علم دلیل ہوتی ہے حکومت کی۔ ہمارے یہاں دو چیزیں رائج ہیں، ایک ہے زیارت، ایک ہے علم، دو چیزیں نا۔ زیارت رائج کی ہے مسلم نے، علم ہے عباس کا، اور تیسری چیز ہے مسجد کی، وہ ہے اذان، اذان ہے علی اکبر کی۔ ارے نہیں بھائی، اذان ہے علی اکبر کی، تو اس کا مطلب ہے نہ زیارت چھوڑو، نہ مسجد چھوڑو، نہ علم چھوڑو، یہ لگے تینوں چیزیں ہماری ہیں نا۔ اب سنیے تینوں چیزیں کیوں رکھی حسین ابن علی نے مخصوص، ایک سے اذان مخصوص، ایک سے زیارت مخصوص، ایک سے علم مخصوص۔
اس لیے کہ زیارت جب پڑھتے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتے ہیں. انگلی کا اشارہ اس کی طرف کیا جاتا ہے جو زندہ ہو. مسلم نے زیارت پڑھ کے بتایا حسین زندہ ہے. دوسرا مسئلہ، پرچم دلیل ہوتا ہے حکومت کی. ہندوستان میں پاکستان کا نہیں لگ سکتا، پاکستان میں ہندوستان کا نہیں لگ سکتا. اسی طرح ہر ملک میں اپنا علم لگتا ہے، چونکہ علم دلیل حکومت ہوتا ہے، مگر عباس کا علم ہر جگہ ہے. سنیے، داد دیتے دیتے تھک جائیں گے آپ. یہ علم بتاتا ہے کہ پوری دنیا میں حسین کی حکومت ہے. اذان بتاتی ہے حسین جیت گئے. سمجھ رہے؟ ارے جس کی یہ ہے عباس. بس ابھی جو بات ختم کرتا ہوں. اب سنیے، چھٹے ابتدا میں نے کہاں سے کی. چھٹا امام روزہ عباس پہ جا کے زیارت کے آداب بتا رہا. سلام اللہ، تجھ پہ اللہ کا سلام. سلام ملائکتہ المقربین، تمام ملائکہ کا سلام. وعبادہ الصالحین، تمام نیک بندوں کا سلام. والانبیاء والمرسلین، تمام نبیوں کا اور رسولوں کا سلام. وجمیع الشہداء والصدیقین، تمام شہیدوں کا اور صدیقوں کا سلام ہو عباس تجھ پر. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح تجھ پر ہمارا سلام. تو جو پیدا ہوا ہے، کیا کہا شمر سے؟ میں پیدا ہی حسین کے لیے ہوں. اسی لیے 3 محرم کو، بس 2 شعر اس کے بعد احمد تمام، میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، 1 منٹ باقی ہے. کہتے ہیں اسی وجہ سے 3 محرم کو جب خیمے ہٹائے گئے تو حسین ہر جگہ روکتے آ رہے تھے ابھی تک. یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. اب 3 کو کربلا بھی آ گئی. ایک خط کھینچ دیا، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو ذرا وہ اس خط کو کراس کرے. ایسے ماحول میں حسین نے زینب کے ذریعے عباس کو سمجھایا. زینب سمجھاتی کیسے؟ خدا کی قسم معراج ہو جائے گی اگر آپ سمجھ گئے. زینب عباس کو سمجھاتی ہیں، عباس میرے بھائی، قطرہ کبھی دریا کے برابر نہیں ہوتا. قطرہ کبھی دریا کے برابر نہیں ہوتا. یاقوت ہر ایک راہ کا پتھر نہیں ہوتا. قطرہ کبھی، ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، قطرہ کبھی، زینب سمجھا رہی ہے، خط کھینچا ہوا ہے، فوج لرز رہی ہے. قطرہ کبھی دریا کے برابر نہیں ہوتا، یاقوت ہر ایک راہ کا پتھر نہیں ہوتا. عباس کو سمجھاتی تھی زینب میرے بھیا، باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا. باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا. سورج ہے سوا نیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے، شبیر کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے. سورج ہے سوا نیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے، شبیر کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے. موجوں کی طرح کانپ رہی ہے سپہ شام، عباس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے.